الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی کمال کی نیکی ہے درود پاک کہ اس کی برکت سے قرب مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، اور وہ بھی کس دن؟ جو سب سے مشکل دن ہوگا، قیامت کا دن۔ اس حدیث کے تحت میرات المناجی میں لکھا ہے قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے گا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے کا، قربت ہونے کا جو کس کو نصیب ہوگی، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ درود پاک کی کثرت ہے۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنا قریب ہونا ہے۔ قیامت کا دن تو مشکل دن ہے نا، پریشانی کا دن ہے، بہت سارے امتحانات ہوں گے۔ آج کل گرمی کے دن ہیں، تھوڑی دیر پنکھا بند ہو جائے تو ہماری حالت بری ہو جاتی ہے۔ ابھی پنکھا چل رہا ہے پھر بھی گرمی لگ رہی ہے، تو آپ سوچیں قیامت کا دن تو پنکھا نہیں ہوگا، سورج ایک میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پیاس کے مارے پریشان ہوں گے۔ وہی بہت بڑی آزمائش ہے، مگر سبحان اللہ میرے آقا کا اس گرمی میں کیا خوبصورت انعام ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما رہے ہوں۔ اچھا، آج کی گرمی میں ایک اور بھی ہمیں پرابلم ہوتی ہے کہ پانی پیئے پھر تھوڑی دیر بعد پیاس لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر پہلے پانی پیا ہوتا ہے پھر پیاس لگ جاتی ہے۔ آپ سوچیں قیامت کی گرمی میں کتنی پیاس لگے گی۔ بڑی مشکل سے اگر جام کوثر مل گیا تو دوبارہ کیسے ملے گا؟ تو سبحان اللہ میرے رب کی رحمت کا انتظام دیکھیں کہ یہ آب کوثر ہے نا، یہ وہ خوبصورت حوض ہے جو نبی پاک اپنے ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو جام تقسیم فرمائیں گے۔ تو فرمایا یہ ایسا پانی ہے، جمعے کے خطبے میں آپ ایک جملہ سنتے ہوں گے، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا۔ فرمایا یہ ایسا شربت ہے جو ایک بار پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ تو اب جو نبی پاک کے قریب ہو جائے گا تو اس کو تو جام کوثر آسانی سے مل جائے گا نا، باقی لوگ تو بہت بڑا رش ہوگا، مگر درود پاک پڑھنے والا آقا کے قریب ہوگا تو انشاءاللہ گرمی کا علاج بھی ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اچھا ایک پرابلم نہیں ہوگی، پرابلم بہت ساری ہے۔ اس دن نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ اچھا ہمیں پہلے ہی پتہ ہے ہمارے اعمال نامے میں اتنے گناہ ہیں، اتنی خطائیں ہیں، سب کے سامنے کھل گئے تو پردہ کھل جائے گا، عیب کھل جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے۔ مگر سنو میرے آقا کیسے کریم ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ، ہم رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم بنی آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ۔ تو یہ سمجھنا ہے ہر اسٹیپ پر
قیامت کے دن ہر مشکل میں ہمیں بار بار نبی پاک کی حاجت ہوگی، آقا کے کرم کی حاجت ہوگی، اور سب کو حاجت ہوگی، مگر جو قریب ہوگا اس کے کام تو اور آسان ہو جائیں گے نا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بروز قیامت قریب ہونا یہ بہت ساری پرابلم کا سولوشن ہے۔ پل صراط سے گزرنا ہے، وہاں پر لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، کتنا خطرناک پل ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، مگر آپ کو پتہ ہے میرے آقا کتنے کریم ہیں، اپنے امتیوں کے لیے اسی پل کے کنارے رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے اور کیا عرض کریں گے، یا رب میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سلم سلم سکی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار چلاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ تو بس اب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آپ کو ایک تصور دینا چاہتا ہوں، کہ امیجنیشن دینا چاہتا ہوں، کبھی کبھی موقع ملے نا پیدل چلتے ہوئے اگر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اکیلے کہیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں اور تصور جمائیں کہ میدان محشر ہے، اربوں لوگ موجود ہیں اور میرے آقا ایک جگہ پر جلوہ فرما ہے، میں جتنے درود پڑھتا جا رہا ہوں اتنے قدم نبی پاک کے پاس ہوتا جا رہا ہوں۔ یہی حدیث میں ہے نا، جتنے زیادہ درود پڑھے ہوں گے وہ اتنا قریب ہوگا۔ تو اب آپ درود پڑھتے جائیں اور یہ تصور کریں کہ میں جتنے پڑھ رہا ہوں اتنے قدم میں نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں۔ اگر جس دن تصور بنانا آپ کا تسبیح رکھنے کو جی نہیں چاہے، آپ کہیں گے اور پڑھ لوں، میں اور پڑھ لوں تاکہ زیادہ سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤں۔ آج کل فضول کاموں میں اتنا لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، موبائل فون پر، سوشل میڈیا پر گھنٹوں نکل جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ اتنے گھنٹے نکل گئے۔ سوچیں اگر اس وقت سے وقت نکال کر درود پاک پڑھ لیں، کلمہ پاک پڑھ لیں۔ کلمہ پاک بھی کتنا پیارا وظیفہ، آپ کو پتہ ہے افضل الذکر، حدیث میں کہا گیا سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب کتنا پڑھتے ہیں کلمہ پاک؟ اچھا اگر سوال کروں میں، کون کون یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ پاک؟ سبحان اللہ، ہر مسلمان چاہتا ہے، کیونکہ کیوں چاہتا ہے؟ حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، مضمون حدیث کا کلمہ پاک ہوا، وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ہر مسلمان چاہتا ہے یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، لیکن تھوڑا سا آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے دیتا ہوں، زندگی میں کلمہ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ مرتے وقت سب نے پڑھنا ہے، تمنا ہے، زندگی میں نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ پڑھو گے نہیں تو عادت کیسے بنے گی؟ آپ خود سوچیں نا، ایک ایک ہفتہ گزر گیا شاید 5-6 بار بھی کلمہ پاک نہیں پڑھا ہوگا، مہینہ گزر گیا ایک تسبیح پوری نہیں پڑھی ہوگی، حالانکہ افضل الذکر کہا گیا۔ تو پلیز کم از کم 100 دانے کی تسبیح کلمہ پاک کی پڑھ لیا کریں، ہر کلمے پر انشاءاللہ جنت میں درخت بھی لگا دیا جائے گا۔ اور اب ایک بزرگ کا کال نہیں بھولتا، بڑا پیارا کال تھا ان کا، وہ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی کر لو، کیونکہ مرتے وقت زبان بھاری ہو جاتی ہے، جب سکرات کا عالم ہوتا ہے نا زبان سے نکلتا نہیں ہے کچھ۔ ویسے بھی دنیا میں بھی آپ کو کوئی بہت تکلیف ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی آپریشن ہو رہا ہو، کوئی کٹ لگ جائے، تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پھر بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ سکرات تو بہت زیادہ تکلیف کا وقت ہوتا ہے، بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ ٹینشن کا وقت ہوتا ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو کلمے کا ایسا عادی کر لو کہ جب زبان بھاری ہو جائے تب بھی تمہاری زبان سے کلمہ نکل جائے۔ جو زندگی میں پڑھتا ہی نہیں اس کو مرتے وقت کلمہ کیسے نصیب ہوگا؟ خود سوچے نا۔ تو عادت ہونی چاہیے روزانہ کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا ایسا کریں کہ 10-12 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لے، پھر 2-3 بار محمد الرسول اللہ پورا پڑھ لے، لیکن یہ پڑھتے رہیں، جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ذکر الہی کا بھی ثواب ملے گا اور کلمہ پاک کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی، اور یہ بعد میں بلخ شہر کے بادشاہ بھی بن گئے، مگر جب یہ خود ایک زمانے میں بادشاہ تھے، توبہ کر کے تو یہ انہوں نے بادشاہ چھوڑ دی، مگر یہ پہلے بلخ شہر کے بادشاہ تھے، بہت امیر زادے تھے۔
تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ علی جان یہ آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ آپ تو بڑے بادشاہ تھے اور اب توبہ کر لی اور اب آپ ایک بالکل عام انسان کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو فرمایا میں خراسان کے شاہی خاندان سے تھا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں جوان تھا۔ ایک دن میں شکار کے ارادے سے جنگل میں نکلا اور میں شکار کے لیے جانور ڈھونڈ رہا تھا، اچانک مجھے غیب سے ایک آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے ابراہیم کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آیا، مجھ پر سختہ طاری ہو گیا کہ یہ کس کی آواز تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں دوبارہ نارمل ہو گیا، حواس میرے دوبارہ جو ہے وہ بحال ہوئے، پھر جانور ڈھونڈنے لگا، پھر شکار کے لیے آگے گیا۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ جس زمین پر میں چل رہا تھا اس کے اندر سے آواز آئی اے ابراہیم اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہیں ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس غیبی آواز نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ میرا ملازم جو بکریاں چرا رہا تھا اس کو میں نے اپنا قیمتی لباس دے دیا، اس کا اونی لباس میں نے خود پہنا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں مکہ مکرمہ کی طرف چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم کی زندگی کے اور بھی بڑے پیارے واقعات ملتے ہیں کہ یہ بادشاہت چھوڑنے کے کیسے کیسے واقعات ہوئے کہ ایک بار کیا ہوا کہ آپ فرماتے کہ میرا بڑا زبردست محل تھا، ایک شخص اندر آیا، اسٹرینجر تھا، میں جانتا نہیں تھا، کوئی ان نون آدمی تھا، مگر اندر آ کر وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں اتنا بڑا محل، اتنا بڑا بادشاہ کا محل، کہتے ہیں مسافر خانہ؟ کہتے ہیں حضرت آپ کو مسافر خانہ نظر آ رہا ہے؟ اتنا بڑا محل ہے، اتنی شاندار کمرے ہیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں یہ بتاؤ تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کہا میرے والد رہتے تھے۔ کہا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا دادا رہتے تھے۔ اچھا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا پردادا رہتے تھے۔ تو کہا پھر بتاؤ مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے پہلا چلا جاتا ہے، پھر اگلا آتا ہے تو اس سے پہلے والا چلا جاتا ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، مسافر خانہ نہیں تو کیا؟ کہتے یہ بات مجھے میرے دل پہ اثر کر گئی کہ واقعی جس محل کو، جس جائیداد کو، جن چیزوں کو میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں یہ تو جانے والی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات جب اپنے کے دل میں بیٹھ گئی نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل گئے، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تارک الدنیا ہو گئے۔ تو آپ ایک بار دریا کے کنارے بیٹھ کر گدڑی سی رہے تھے تو ایک قریبی ریاست کا بادشاہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا اے ابراہیم اتنی بڑی بادشاہت چھوڑ دی، آج دریا کنارے بیٹھ کر اپنی رضائی خود سی رہے ہو، تمہارے آگے پیچھے تو بڑے نوکر چاکر تھے، اس سے کیا ملا تمہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے وہ جو سوئی جس سے آپ رضائی سی رہے تھے آپ نے وہ دریا میں ڈال دی اور دریا میں آواز لگائی کہ اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی تلاش کر کے دو۔ جو بادشاہ تھا وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بہت ساری مچھلیاں اوپر آئیں، کسی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی ہے، سب ایک ایک سوئی لے کر آ گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے۔ دوبارہ ایک مچھلی گئی اور سوئی لے کر آئی۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے اس بادشاہ کو دیکھ کر کہا بتاؤ تمہاری حکومت اچھی ہے یہ حکومت اچھی ہے؟ جو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، جو اللہ کی طرف چل پڑتا ہے، اللہ پھر مخلوق کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی سے جو سوال کیا گیا تھا نا یہ بڑا اہم سوال ہے، ہم نے آج اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرتے رہنا چاہیے۔ آپ سے کیا غیبی آواز آئی تھی؟ الہذا خلقتا، کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اب ہم اپنے بارے میں غور کریں، ضروری تو نہیں کہ کسی کو غیبی آواز آئے، مگر اس واقعے سے ہم سب کو اپنے آپ سے بار بار پوچھنا ہے۔ ہم جب موبائل استعمال کرتے ہیں اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو کاش دل سے یہ سوال آئے کیا میں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں جو میں کر رہا ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں نا۔ اسی طرح ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ پڑھنے سے فائدہ ہوگا یا رب ناراض ہوگا؟ یہ پڑھنے والی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ کاش اپنے آپ سے سوال کرے کیا جو میں کر رہا ہوں اسی لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے؟ ہم کہیں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ نیکی کی طرف یا بری محفل کی طرف؟ شراب کھانے کی طرف، جوا کھانے کی طرف، بے حیائی کی طرف، دوستوں کے ساتھ برے کاموں کی طرف؟ کاش دل سے یہ سوال آ جائے کیا تجھے اس لیے پیدا کیا گیا جس لیے تو جا رہا ہے؟ ایک ایک چیز ہم کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی کاروبار کر رہے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں کیا مجھے اس لیے پیدا کیا گیا جس انداز سے میں کاروبار کر رہا ہوں؟ ہم غور کر لیں اپنے ہر عمل پر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ رب عز و جل مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں میں اپنی زندگی غلط یا فضول کاموں میں تو نہیں گوا رہا ہوں۔ شاعر لکھتے ہیں کچھ مقصد حیات ضروری ہے دوستوں، کچھ مقصد حیات ضروری ہے دوستوں،
کہنا یہ دل کی بات ضروری ہے دوستوں، جو فکر آخرت میں گزاری وہ مکمل، ورنہ تو یہ حیات ادھوری ہے دوستوں۔ کس کام میں زندگی گزر رہی ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، ہم میں سے کوئی یہاں 15 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30، کوئی 50، کوئی 60 سال کا بھائی بیٹھا ہے، لیکن غور کیجئے، کبھی ہم نے غور کیا، معلوم کرنے کی کوشش کی مجھے دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے؟ ہر چیز کے بنانے کا ایک ریزن ہے نا۔ آپ کے کئیوں کے سر پہ ٹوپی ہے، ٹوپی کیوں بنائی؟ سر کو ڈھانپنے کے لیے۔ لباس ہے، کیوں بنا؟ کپڑے پہننے کے لیے۔ گھڑی ہے، کیوں ہے؟ ٹائم بتانے کے لیے۔ قلم ہے، کیوں بنائی؟ لکھنے کے لیے۔ اشرف المخلوقات بنا دیا رب نے، کس لیے؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری تخلیق کا، مجھے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اور ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا، آپ کے جیب میں قلم ہوتی ہے، جب تک لکھتی ہے کہاں رہتی ہے؟ جیب میں، سینے کے ساتھ۔ لکھنا بند کر دے، ختم کر دے، پھر کہاں جاتی ہے؟ ڈسٹ بن میں۔ مقصد ختم ہو گیا نا، اب اس پین کا حاصل کوئی نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ مقصد کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو پھر کہاں جائیں گے؟ غور کیجئے نا، ایک طرف تو اشرف المخلوقات میں کہا جا رہا ہے، مگر یہی بندہ جس مقصد کے لیے سے بنایا گیا، اول تو کئیوں کو مقصد ہی نہیں پتا، اور اگر معلوم ہے تو کیا زندگی اس مقصد کے تحت گزر رہی ہے؟ اب مولانا جلال الدین رومی بہت مشہور صوفی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں اگر تمہیں بادشاہ کسی خاص کام کے لیے بھیجے، چلے آج کی زبان میں کہہ دوں کہ آپ کا کوئی سیٹ ہے، باس ہے، کہیں آپ جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کا افسر ہے، آپ کو کہے خاص کام ہے، فلاں کام کر کے آؤ، آپ وہ کام کرنے نکلیں اور راستے میں بہت سارے دوسرے کام کرنے لگ جائیں، اور پرٹیکولرلی جس کام کے لیے بھیجا وہ کام ہی نہ کریں، تو بتائیے وہ بادشاہ جو ہے یا وہ جو باس ہے، وہ آپ کا افسر ہے، وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ کہ بھیجا کس کام کے لیے تھا؟ آپ کے سر وہ اس کو چھوڑے باقی بہت سارے کر کے آیا ہوں۔ بھائی اس کے لیے تو بھیجا ہی نہیں تھا، جو کام کرنے بھیجا تھا ادھر گئے نہیں، وہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ میں قرآن کی زبانی بتاتا ہوں، میں اور آپ بنائے کس لیے گئے؟ مجھے اور آپ کو بھیجا کس لیے گیا ہے؟ مقصد حیات کیا ہے ہمارا، میرا اور آپ کا؟ رب کا کلام پارہ نمبر 22 ہے، سورہ احزاب۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، غور سے سنیے گا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ یعنی ذرا غور کیجئے، آسمان، زمین، پہاڑ کیسی مضبوط اور عجیب مخلوقات ہیں، انہوں نے جس امانت کا بوجھ نہ اٹھایا وہ انسان نے اپنے ذمے لے لیا۔ اچھا پھر ہوا کیا کہ آسمانوں، زمین، پہاڑوں کو وہ عزت نہ ملی جو اللہ نے عزت انسان کو بخش دی، کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات فرما دیا گیا۔ لیکن اب سوال یہ، وہ امانت کیا ہے جس کو اٹھانے سے پہاڑ نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، آسمان نے انکار کر دیا؟ فرمایا وہ امانت ہے نمازیں اور ہر وہ کام جس کے کرنے پر ثواب ملے اور نہ کرنے پر گناہ ہو۔ نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، یہ وہ امانت ہے جو انسان نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ اور اللہ نے پھر انسان کو کیا شرف دیا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ مزید فرماتے ہیں اگر تم کہو میں یہ ایک کام عبادت نہیں کرتا تو نہ صحیح، اور بھی تو بہت سے کام کرتا ہوں، یاد رکھ انسان اور کاموں کے لیے دنیا میں نہیں آیا، یہ تو ایسے ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، علماء نے بڑی پیاری مثال دی، کسی کے پاس قیمتی لوہے کی انمول تلوار ہو اور شاہی خزانوں میں ایسی تلوار ملتی ہو، کسی کو وہ تلوار مل جائے اور وہ کہے جناب میں اس تلوار سے اب گوشت کاٹا کروں گا، چھری والا کام میں اس تلوار سے لوں جو کروڑوں روپے کی تلوار ہو، میں فارغ تو نہیں کر رہا نا، اس تلوار کو استعمال تو کر رہا ہوں، تو عقل مند کیا کہیں گے؟ یہ تلوار اس لیے نہیں بنی، یہ کام تو 15 20 100 روپے کی چھری کر سکتی ہے، تم شاہی خزانے کی انمول تلوار سے پیاز کاٹ رہے ہو۔ ایک اور مثال دی علماء نے کہ کسی کو سونے کی دیگ مل جائے، خزانے کے اندر سے پہلے کے زمانے میں ہوتی تھی، سونے کی دیگ مل جائے اور اس سونے کی دیگ میں وہ شلجم پکانے لگ جائے، حالانکہ اس دیگ کے چھوٹے سے ٹکڑے سے نہ جانے اور کتنی دیگیں آ جائیں گی۔ یعنی یہ جو خزانے ہوتے ہیں یہ اس طرح کے معمولی کاموں کے استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ علماء نے ایک اور مثال دی، کسی کو بڑی قیمتی تلوار ملے اور وہ دیوار میں اس تلوار کو گاڑ لے اور اس پر جناب لوہے ٹوٹے ہوئے برتن لٹکائے یا اپنے کپڑے سکھائے،
تو لوگ کیا کہیں گے یہ تو کوئی چھوٹی سی لکڑی لگا کر بھی کام ہو سکتا تھا، اتنی قیمتی تلوار کو اس لیے نہیں بنایا گیا۔ اب اگر آپ آج کے دور میں اگر آپ غور کریں کہ کوئی قیمتی ہماری چیز ہے اس کو ہم پراپر استعمال نہ کریں، فضول استعمال کریں، تو لوگ کیا کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ اس کام کے لیے تو چیز نہیں بنی ہے۔ اچھا دنیا کی چیزوں کے لیے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، مگر غور کیجئے مجھے رب نے جس لیے بنایا ہے میں وہ نہیں کر رہا ہوں اور بہت سارے کام کر رہا ہوں، تو پھر بتائیں ہم اپنے مقصد حیات پر ہیں یا ہٹ چکے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے پتہ ہے میری اور آپ کی قیمت کیا ہے؟ آپ کہیں گے یار آپ اتنی قیمتی تلواروں کی اور سونے کی دیگ کی مثال دے رہے ہیں، ہم تو غریب سے لوگ ہیں، ہماری کون سی قیمت ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہماری اور آپ کی قیمت کیا ہے۔ اس کا قیمت بھی میری اور آپ کی قرآن ارشاد فرماتا ہے۔ سنو اے انسانوں، اے مسلمانوں، رب نے کیا شاندار تمہاری قیمت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ہمارا سودا ہو چکا ہے، میری جان میرا مال یہ سب میرے رب کا ہے، اور اس کے بدلے کیا ملنا ہے؟ رب نے اس کے بدلے جنت کا مول دینا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا خوبصورت مول ملنے والا ہے، مگر ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کن کاموں میں لگ گئے؟ ہم اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے۔ ایک بڑی مشہور آیت ہے، ہم سب نے کئی بار سنی ہوگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں نے انسان اور جنات کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اب عبادت چھوڑ کر ساری دنیا کے کام کر رہے ہیں، کئیوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی جناب گناہوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہے، رب کی ناراضی والے کاموں میں پڑا ہوا ہے۔ کیا لوٹنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں ہے؟ خدا را اپنے مقصد حیات سے نہ ہٹیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلام بھائیوں، شاعر لکھتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان فرشتوں سے بہتر ہے، ہاں یہ بات یاد رکھیے گا۔ دیکھیں ہمارے اندر انسان میں اور حیوان میں اور فرشتوں میں فرق کیا، یہ فرق سمجھیے گا۔ فرشتے جو ہے نا ان میں عقل ہے مگر ان میں شہوت نہیں ہے، جانوروں میں شہوت ہے عقل نہیں ہے، انسانوں میں عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے، برے خیالات بھی آتے ہیں۔ فرمایا جانور صرف اپنی شہوت پوری کرتا ہے اس لیے وہ جانور ہے، فرشتے با عقل ہیں، عبادت کرتے ہیں اس لیے وہ بڑے برتر ہیں، مگر وہ انسان جو اپنی شہوت، نفسانی خواہشات، شیطان کے وار اور گناہوں کے جو حملے ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لے اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارے تو فرمایا وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ مگر وہ انسان جو عقل ہوتے ہوئے بھی صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہشات، شہوات اور گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فرمایا پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ وہ انسان فرشتہ نہیں ہے یا فرشتوں سے افضل نہیں ہے، ہر انسان نہیں ہے، یہ کیٹیگری ہے انسانوں کی کہ آپ کی لائن آف ڈائریکشن کیا ہے۔ آپ زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزار رہے ہیں یا آپ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں؟ شہوت پوری کرنا، جو من میں آیا وہ کرنا، وہ تو جانور بھی کرتا۔ اگر ایک انسان مسلمان ہو کر بھی جانوروں والی زندگی گزارے تو پھر تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا نا۔ غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم اس دنیا میں دنیا نہیں بلکہ آخرت کمانے آئے ہیں۔ ہم دنیا میں اس لیے ہیں تاکہ آخرت کی بہتریاں کما سکیں، یہاں نیک کام کریں، اللہ پاک کی رضا والے کام بجا لائیں، جنت میں لے جانے والے کام کریں۔ اللہ اکبر، اگر اس دنیا میں صرف مال بنانا، گھر بنانا، گاڑیاں لینا، بینک بیلنس بنانا، کاروبار چمکانا، اپنی باڈی کو باڈی بلڈنگ کرنا، اگر یہی کرتے رہے، یہ جناب بہرحال غریب تھے، کچھ حاصل بھی نہ کر پائے لیکن اس کے خواب سجاتے میں ہی زندگی گزار دی، مگر جنت میں جانے والے کام نہ کیے اور آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ نہ کیا، ہم اپنی زندگی کا سمجھ لیں مقصد پورا نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن لوگوں کو فرمایا تم بھی عجیب لوگ ہو، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو جبکہ اس کے بغیر بھی تمہیں رزق دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ صبح سے شام ہم کیا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ کسی طرح ہمارا جاب ہے، کاروبار ہے، فکریں ہیں کہ دنیا کا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو حالانکہ اس کے بغیر بھی تمہیں رزق دے دیا جاتا ہے، کیونکہ رزق لکھا ہوا ہے اور اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا آخرت کی فکر نہیں کرتے جبکہ آخرت کی نعمتیں بغیر محنت کے نہیں دی جاتی ہیں۔ یعنی جس کی ٹینشن لینی چاہیے تھی نا
وہ ٹینشن نہیں ہے. ہمیں بھی کئی لوگ ملتے ہیں, پرچی بھی دیتے ہیں, حضرت دعا کر دیں کاروبار میں برکت ہو جائے, دعا کر دیں فلاں مسئلہ حل ہو جائے. بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ کہیں کہ دعا کریں مغفرت ہو جائے, دعا کریں اللہ راضی ہو جائے. خود اپنی دعاؤں کو بھی تو چیک کریں نا, کہ میں اور آپ ہر نماز کے بعد, یا جب بھی, اللہ کرے ہر نمازیں بھی سارے پڑھیں, لیکن جب بھی دعا کرتے ہیں تو آخرت کہاں ہے؟ آخرت مانگنا ہی چھوڑ دی لوگوں نے, دنیا کی فکریں زیادہ ہو گئی. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, زیادہ فکر, زیادہ محنت, زیادہ کوشش ہم نے اپنی آخرت کے لیے کرنی ہے. دنیا تھوڑا سا ٹائم ہے, 60 سال 50 سال 70 سال, اور کتنا جئیں گے, ادھر پتہ نہیں کب تک رہنا ہے. نہ ختم ہونے والی آخرت ہے, مگر اس کی لوگوں کو ٹینشن نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش ہمیں اپنی جس طرح دنیا کی پلاننگز کرتے ہیں, ہم آخرت کی پلاننگ کرنے والے بن جائیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کا جملہ کہتے ہیں نا, بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی. ایک جملہ ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ پورا فلسفہ بیان کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں, جب انہیں موت آئے گی تو بیدار ہو جائیں گے. اصل آنکھ پتہ ہے کب کھلے گی؟ مرنے کے بعد. ہم جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا, تو رشتہ دار پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. فرشتے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, میت نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اصل دنیا تو وہ تھی, میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی. کئی لوگ بس دنیا کی پلاننگ بناتے بناتے, ابھی توبہ نہیں بعد میں کر لوں گا, بس اگلی رمضان کو توبہ کر لوں گا, بس یہ کاروبار سیٹ ہو جائے پھر گناہ چھوڑ دوں گا, پھر میں شراب چھوڑ دوں گا, پھر میں برے کام چھوڑ دوں گا, اور اسی انتظار میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. فرمایا موت آئے گی تو بیدار ہو جائیں گے, مگر پھر کر کچھ نہیں سکیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر. کتنی پیاری بات ہے, جو کچھ اللہ پاک نے عطا کیا ہے اس سے کیا طلب کرنا ہے؟ آخرت طلب کرنی ہے. اب اللہ نے کیا دیا ہے؟ ہاتھ دیے ہیں. ان ہاتھوں سے کیا حاصل کرنا ہے؟ آخرت حاصل کرنی ہے. مگر ان ہاتھوں سے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں, ان آنکھوں سے اللہ کو راضی کر کے اچھے کام کر کے آخرت طلب کرنی ہے, مگر یہی آنکھیں حرام دیکھ کر اللہ کو ناراضی والے کام کیے جا رہے ہیں. یہ کان اللہ نے دیے ہیں, ان کانوں سے تلاوت سن کر, اچھی باتیں سن کر آخرت طلب کرنی ہے, مگر ان کانوں سے ہم اللہ کو ناراض کر کے, اللہ کو ناراض کر کے آخرت برباد کر رہے ہیں. غور کرتے جائیں, جو کچھ رب نے دیا, قرآن کیا کہہ رہا ہے, جو اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت طلب کرو. مگر مجھے اور آپ کو جو رب نے دیا, چاہے وہ دولت دی, صحت دی, طاقت دی, اولاد دی, مرتبہ دیا, شہرت دی, جو کچھ دیا وہ رب نے دیا, مگر کیا میں اس سے آخرت طلب کر رہا ہوں یا رب ہی کو ناراض کر رہا ہوں؟ بڑی عجیب کیفیت ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ان کی عادت کریمہ تھی, اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا کرتے تھے. جو ہاتھ میں آتا اللہ کی راہ میں دے دیتے. تو ان کے گھر والوں کو لگا کہ یہ اتنا خرچ کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو سارے ہی خرچ کر دیں, کچھ بچے ہی نہ ان کے پاس. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس گئے کہ حضور ان کو کہیں کہ اتنا خرچ نہ کریں, غریب ہو جائیں گے. خرچ کریں اللہ کی راہ میں, مگر اتنا تو خرچ نہ کریں. تو عبداللہ ابن مبارک نے ان کو کہا کہ مجھے تمہارے گھر والوں کا پیغام آیا ہے کہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو, اتنا اللہ کی راہ میں جو آتا ہے خرچ کر دیتے ہو. تو حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا کمال کا سوال کیا سہل بن عبداللہ تستری نے کہ حضور ایک بات بتائیں, ایک بندے کا ایک مکان ہو, اس کو چھوڑ کے دوسرے مکان میں اس کو شفٹ ہونا ہو, تو کیا پچھلے مکان میں کچھ چھوڑتا ہے وہ, یہ سارا کچھ نکال کے آگے لے جاتا ہے؟ تو فرمایا واقعی مکان شفٹ کرنا ہو تو پہلا مکان تو پورا ہی خالی کر کے جاتا ہے. کہ حضرت بس میرا اگلے مکان میں شفٹنگ کا ٹائم آنے والا ہے, میرا آخرت کا سفر قریب ہے, تو میں یہاں کیوں چھوڑ کے جاؤں, میں آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہوں, میں اگلے مکان کو سجا رہا ہوں. اب آپ بھی ذرا غور کریں, کسی کا کرائے کا گھر ہو یا اپنا گھر ہو, چھوڑ کے اگلے گھر میں شفٹ ہونا ہو تو ایک ایک چیز یہاں سے نکال کے لوگ ادھر لے جاتے ہیں. بعض اوقات تو وہ بھی لے جاتے جو نکالنے کا عرف نہیں ہوتا, اگلا آ کے پریشان ہوتا ہے, یار پورا گھر ہی خالی کر گئے, یار یہ بھی لے جاؤں وہ بھی لے جاؤں, بس نہیں چلتا ورنہ ٹائلیں بھی نکال کے لے جائیں, میرا ہے نا لے جاؤں آگے, کیونکہ رہنا آگے ہے, اب اس گھر میں نہیں رہنا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس دنیا میں مجھے رہنا نہیں ہے, مجھے اگلی دنیا میں جانا ہے, میرا سفر آگے کا ہے, مگر آگے کی کیا تیاری ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. اسی طرح کا ایک واقعہ کہ کس طرح عقل مند لوگ اپنی اگلے سفر کی تیاری کرتے ہیں, اس واقعے سے مزید سمجھ آئے گا. ایک شہر میں ایک عجیب سا عرف تھا, عجیب سا اس کا ایک اصول تھا کہ ہر سال وہ اپنا ایک بادشاہ چنتے تھے, مگر اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو پہلا دن سال کا ہوتا تھا
شہر کے دروازے میں جو سب سے پہلا بندہ داخل ہوتا تھا ارلی ان دا مارننگ، صبح صبح اس کو پکڑتے تھے اور اپنا بادشاہ بنا دیتے تھے۔ تو ایک اجنبی سا شخص تھا، وہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ شہر میں صبح صبح داخل ہوا، شہر والوں نے پکڑ لیا، مبارک ہو مبارک ہو، اس کو ہار وغیرہ پہنایا، کہ خیریت تو ہے؟ کہ آپ کو مبارک ہو، آپ ہمارے بادشاہ بن گئے۔ کہ کیوں بادشاہ بن گیا؟ کہ ہمارا اصول ہے جو سال کے پہلے دن سب سے پہلے شہر میں داخل ہوتا ہے وہ بادشاہ۔ کہ اچھا تو کتنے ٹائم کے لیے بادشاہ؟ کہ 1 سال کے لیے۔ وہ تھا بڑا عقل مند آدمی، کہتا ہے 1 سال کے لیے؟ کہ ہاں۔ کہ پہلے جو مجھ سے پہلے بادشاہ تھے وہ سارے کہاں گئے؟ کہ وہ 1 سال حکومت کرتے ہیں، پھر ہم ان کو ایک جنگل میں جا کے پھینک کے آ جاتے ہیں، اور اس جنگل کے اندر وہ بھوکا پیاسا مر جاتا ہے، اگر بھوکا پیاسا نہیں مرتا تو سانپ بچھو کھا جاتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ اب اس نے بڑی عقل بندی کی، اس نے پہلے تو پورے شہر والوں کے کام بڑے اچھے کیے، ان کے مسائل حل کیے، اور پھر غیر محسوس انداز میں اس نے اس شہر سے اس جنگل تک کا روڈ بنوایا۔ اچھا روڈ بن گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بسانا شروع کیا، آہستہ آہستہ کھانے پینے کی دکانیں بھی وہاں لگا دی۔ اب جب سال پورا ہوا تو لوگوں کو کہا ٹھیک ہے بھائی میرا ٹائم پورا ہو گیا، مجھے بھی اسی جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ تو جو شہر کے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ نے اس جنگل بیابان کو بھی شہر بنا دیا، ادھر بھی جناب اتنی رونق کر دی کہ ہم آپ کو ادھر بھی لے کے جائیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی، اب ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے آپ ہی ہمارے بادشاہ رہیں گے۔ اب بظاہر تو یہ واقعہ ہے، مگر کیا مجھے اور آپ کو ایک شہر میں نہیں جانا ہے؟ مجھے اور آپ کو ایک اور دنیا میں نہیں جانا ہے جہاں سانپ اور بچھو بھی ہو سکتے ہیں؟ اللہ ناراض ہوا تو قبر میں سانپ اور بچھو بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہے، مگر ہم میں سے کون ہے جو اس جہان کو، آخرت کے معاملات کو آسان کرنے کے لیے یہاں سوچ رہا ہے کہ یار یہیں رہ کر میں آخرت بہتر کر لوں۔ ایک اور واقعہ میں نے پہلے بھی بیانات میں سنایا ہے کہ ایک ملک تھا، یہ بھی حکایت ہے ایکچولی، یہ اس طرح کی حکایتیں چوٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کہ ایک ملک میں ایک مقابلہ کروایا گیا کہ اس پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے۔ اب ہے نا بڑی عجیب بات، بے وقوفوں کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ بہرحال مقابلہ ہوا، وزیروں نے سلیکٹ کیا کہ بادشاہ سلامت ہم نے جان لیا ہے کہ یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ چیک کر لیا، چیک کر لیا، اس کو اس نے اپنی سونے چاندی کی خوبصورت سی مالا ہار پہنایا اور اس کو گھر بھیج دی۔ وہ بندہ بڑا خوش گھر آ گیا۔ تھوڑے دنوں بعد اس کو کسی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہو گئے ہیں۔ کہا اچھا چلو میں جا کے ملتا ہوں بادشاہ سلامت سے۔ بادشاہ کے پاس گیا، کہا بادشاہ سلامت کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ تو کہا بس اب تو آخری لمحات ہیں، یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں اچھا بادشاہ سلامت کہیں اور جا رہے ہیں؟ تھا تو بے وقوف نا۔ کہاں بس اب یہ دنیا، یہ جہان چھوڑ کر اگلے جہان میں جا رہا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے یہاں تو اتنا بڑا محل ہے، اتنے سارے کمرے ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر محل بنا لیا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے وہاں تو جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں، یہاں پر بڑے ہیرے جواہرات ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر آپ نے پیسے بھجوا دیے؟ کہا نہیں ادھر تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ کہ بادشاہ سلامت ادھر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے اتنے خادم خادمائیں ملازم، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ ملازم بھجوائے نہیں بھجوائے؟ کہا ادھر میرا کوئی خدمتگار نہیں ہے۔ تو اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا، جو اپنی مالا تھی نا جو بادشاہ نے پہنائی تھی اس کو اتاری اور اس کو بادشاہ کو پہنا دی۔ کہ مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا، آپ کو پتہ ہے کہ میں کسی اور دنیا میں جا رہا ہوں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ ملازم بھجوائے، تو بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے۔ اب صحیح بتاؤ یہ ہم سب کے دلوں کے لیے کیسی چوٹ ہے؟ ہم سب کا گھر ہے، بے شک چھوٹا ہے بڑا ہے جو بھی ہے، آخرت میں گھر بنایا؟ ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ یہاں رقم ہے، کچھ پیسے، کچھ صدقہ خیرات کر کے آخرت کا خزانہ جمع کروایا ہے؟ صرف پیسوں سے نہیں، سجدوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اللہ کی رضا کے ذریعے کچھ آگے کی راحتیں جمع کی۔ نوبڈی کیئر، کوئی بات بھی نہیں کرتا مرنے کے بعد کی۔ جو بات کرنی ہے دنیا کی، جو پلاننگ کرنی ہے دنیا کی، پتہ ہے شیطان نے ہمارے ساتھ ایک گیم کی ہے، ہمیں موت کی بات کرنے نہیں دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی بھی جو بات کر رہا ہوں نا کسی کے دل میں خیال آ رہا ہوگا یار یہ مولانا صاحب کیا مرنے کی باتیں کر رہے ہیں، آخرت کی باتیں کر رہے ہیں، قبر کی باتیں کر رہے ہیں، بھائی یار دنیا کی بات کرو۔ کمال ہے یار، میں بات نہیں کروں گا تو آپ مرنے سے بچ جاؤ گے؟ کیا جنازے اٹھتے نہیں دیکھ رہے؟ اچھا کیا 70-80 سال کے بعد ہی لوگ مر رہے ہیں؟ 15 سال 20 سال 22 سال کے نوجوان بھی دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہماری میری آپ کی باری کب آ جائے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں یہ سوچئے کہ مجھے اور آپ کو مرنا ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے جی چرایا نہیں جا سکتا، اور وہ زندگی کی تیاری، آخرت کی تیاری مجھے اور آپ کو دنیا میں کرنی ہے۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ خالی ہاتھ لے کر، خالی نامہ اعمال لے کر اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو پتہ ہے
کہ جمعے کے خطبے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث سنائی جاتی ہے، اور اس حدیث میں بار بار بات یہ کہ ہم سنتے تو ہیں مگر اس کا ترجمہ معلوم نہیں کرتے. اگر معلوم کر لیں، سمجھیں تو کتنے خوبصورت میسیجز ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. کچھ یاد آ رہا ہے؟ ایسے الفاظ کانوں میں آتے ہیں نا، آتے تو ہیں، ہم تو اس وقت اپنی دکان کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے. ہر جمعے یہ تقریباً حدیث خطبوں میں سنائی جاتی ہے. کیا کمال کی حدیث ہے. البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی. والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا. والدیان لا یموت، جس رب نے انصاف کرنا ہے اس کو موت نہیں آنی. اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. ہے نا حدیث سمجھانے والی کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی، نیکیاں کرتے رہیے. اچھا گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، مگر ہم بھول گئے، کہیں لکھے گئے ہیں، کہیں موجود ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہیں. ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے. ہمارے بزرگان دین ایک زندگی میں غلطی ہو جاتی، ساری زندگی اسے یاد کر کے روتے. ہمارے ہزاروں گناہ ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہیں، ہمیں اپنی نیکیاں یاد ہیں. کبھی کبھی جناب تہجد پڑھ لے تو ایسا لگتا ہے میں تو پکا ہی جنتی ہو گیا. آج تو 5 ٹائم جماعت سے نماز پڑھی ہے، کمال ہو گیا. ایک نیکی کر کر پھولے نہیں سماتے، ہزاروں گناہ کیے وہ بھول گئے. یاد رکھیے گا حدیث کے الفاظ ہے گناہ بھلایا نہیں جاتا. توبہ کرنی ہوگی، اللہ کو راضی کرنا ہوگا. اور اگلا جو پارٹ ہے نا، اعمل ما شئت کما، کر لے جو کرنا ہے. تدین تدان، کیا ہوگا؟ جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں آم کا پودا لگائے اور لوگوں سے کہ حضرت دعا کر دے سیب نکل آیا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی پودا آم کا لگایا، نکلنا بھی آم ہی ہے، وہ بھی دعا کرو نکل آئے. کراچی میں تو وہ بھی نہیں نکلتا، شجرکاری کیا کرو بھائی، ٹھیک ہے نا. لیکن آم کے پودے میں سیب نہیں نکلتا، یہ سمجھ آتا ہے. گناہوں والی زندگی کے بعد جنت کی امید رکھ کے بیٹھے، کام اللہ کو ناراض کرنے والے کرنے، نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں اور ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ قبر جنت کا باغ بنے گی. خود سوچے نا، کریں گے جیسی ویسی بھریں گے نا، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. تو آج ہمیں یہ پتہ چلا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ مجھے اور آپ کو بنایا کیوں گیا ہے، میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. ایک امانت ہے جو انسان نے قبول کی ہے، ایکسیپٹ کی ہے، اور وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں، وہ نمازیں ہیں، وہ عبادتیں ہیں، وہ حرام کاموں سے بچنا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم یہ بات سمجھ جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا حیرت ہے، انتہائی حیرت ہے اس پر جو ہمیشہ کے گھر کو مانتا ہے پھر بھی دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے گھر کے لیے محنتوں میں مصروف ہے. معلوم ہے کہ حقیقت والا گھر دوسرا ہے، مگر یہ دنیا کے گھر اور یہی کے لیے مصروف ہے. پیارے آقا فرماتے حیرت ہے اس کے لیے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو آئیے نیکوکار بن جائیے. اتنی ساری روایتیں، واقعات، سب کچھ ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اے بندے، یہ دنیا آخرت کے لیے وقف ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آج جو بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا. ہمیں چاہیے کہ آج اور ابھی سے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اپنی زندگی کو اس عارضی فانی چند روزہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے وقف کر دیں. دنیا میں رہ کر دنیا نہیں بلکہ آخرت کمانے کا سلسلہ شروع کر دیں. کیا خوبصورت اشعار امیر اہل سنت ہمیں ایک طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں کہ دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی. سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی، دن رات مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل. آقا کچھ تم ہی کرو نا، یہ نحوست نہیں جاتی. گو پیش نظر قبر کا پرہول گھڑا ہے، افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر نیک بننے کا ذہن بن گیا ہے نا، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنی ہے، تو آج کے دور کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب نے ایک بڑا پیارا رسالہ نیک اعمال کا رسالہ ہمیں عطا کیا ہے. نیک اعمال کے رسالے سے پابندی سے اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، آدمی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اپنے اعمال کا جائزہ اتنی سختی سے نہ کرے جتنی سختی سے کوئی شخص اپنے کاروباری شریک سے حساب کرتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں حلال کی ہیں یا حرام کی. کسی
پارٹنر سے کیسا حساب کرتے ہیں؟ نہیں یہ میرے تھے، یہ آپ کے نہیں تھے، ہمارا یہ طے ہوا تھا، یہ تو میرا پروفٹ ہے۔ فرمایا اپنے اعمال کا حساب بھی ایسے ہی لے کہ یہ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، یہ میں نے کیوں کیا، یہ میں نے کیوں نہیں کیا۔ کاش اس طرح اپنے اعمال کا حساب لینے کی ہمیں عادت پڑ جائے۔ آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ نیکوں کے ساتھ رہ کر ہم بھی نیک بن سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر ہمیں بھی آخرت کا خیال آتا رہے گا اور ہم اپنی آخرت کی زندگی کی بھی تیاری کریں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے دو عظیم ہستیوں کا بھی ذکر کرنا ہے۔ 21 محرم الحرام کو عظیم صحابی رسول، عاشق مصطفیٰ، مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ سابق الاسلام ہیں، یعنی ابتدائی میں آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور غلامی سے آزادی نصیب ہونے کے بعد سے لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری تک حضرت بلال نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہے، نبی پاک کے مالی معاملات کو بھی دیکھتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ نبی پاک کے وصال کے بعد حضرت بلال ملک شام تشریف لے گئے اور آخر تک وہیں رہے۔ حضرت بلال کے تو بہت سارے واقعات ہیں، مگر ایک بڑا خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ پیارے آقا ان سے کتنی محبت فرماتے کہ ان کا مالک جو تھا، ان کا آقا جو تھا، کیونکہ آپ غلام تھے، حبشہ کے تھے، حبشہ جس کو آج ہم ایتھوپیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور افریقن تھے۔ تو ہوا یہ کہ وہ جو آقا تھا امیہ، وہ حضرت بلال پر بڑی سختی کرتا تھا، اور آپ مسلمان ہو گئے تھے تو آپ کو مکے کی ریت پر، ریگستان پر لٹا کر پتھر سینے پر رکھتا تھا اور کہتا تھا اے بلال اللہ کا انکار کر دو، اور آپ کہتے میں مر جاؤں گا مگر اللہ کا انکار نہیں۔ وہ بہت مارتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق قریب سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ امیہ بڑا زیادتی کرتا ہے، نبی پاک کو بھی بڑا دکھ ہوتا تھا۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق امیہ بن خلف کے پاس پہنچے، کہا بتاؤ بلال کتنے میں دو گے؟ وہاں غلام کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اب ذرا سمجھیے گا، اس زمانے میں مثال کے طور پہ ایک غلام کی قیمت 1000 روپے تھی یا 1000 درہم یا دینار، تو امیہ نے کہا میں 3000 میں دوں گا، پیسے بڑھا کر بتائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مجھے منظور ہے، کہا نہیں 4000 میں دوں گا، کہا مجھے منظور ہے، کہا 5000 میں دوں گا، کہا مجھے منظور ہے۔ وہ پیسے بڑھاتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق اس کو اوکے کرتے رہے، آخر کار ایک بڑی تگڑی رقم پر حضرت بلال کو انہوں نے خرید لیا۔ تو امیہ کہتا ہے اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے کاروبار کے تو بڑے چرچے سنے ہیں، تم تو بڑے کاروباری ہو، سودا بڑا کس کے بڑا جانچ کے لیتے ہو، تم نے ایک حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے وہ تاریخی الفاظ سنیں، وہ کہتے تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے؟ اے امیہ تو اگر اس سے بھی زیادہ مانگتا میں اس سے زیادہ تجھے رقم دیتا۔ حضرت بلال کو لیا اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور بلال حاضر ہے، حضور بلال کو آزاد کروا کے لایا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی پاک اتنا خوش ہوئے، فرماتے اے ابو بکر بلال کو خرچ کرنے میں جو رقم خرچ کی ہے نا اس میں کچھ پیسے میرے بھی شامل کر لو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور میرا جو کچھ ہے سب آپ ہی کا تو ہے۔ اللہ اکبر، ایسے بلال ہیں جن کو نبی پاک سے کتنی محبت اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے کتنی محبت ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح 18 محرم الحرام ایک اور عظیم شخصیت، اور وہ کون ہے؟ وہ عاشق نیک اعمال، عالم باعمل، مفتی دعوت اسلامی حضرت مفتی محمد فاروق الطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ آپ نمازوں کی حفاظت فرمانے والے، زبان اور آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے والے، تلاوت قرآن کریم کرنے والے اور خوب دینی کاموں میں حصہ لینے والے، اور سبحان اللہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد آپ کے مزار پر آپ کے پیر و مرشد امیر اہل سنت نے آپ کے بارے میں یوں فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے راضی تھا، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ یا غوث پاک میں اس سے راضی ہوں، آپ بھی میرے فاروق سے راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، ایسی عظیم ہستی، اللہ ان دونوں عظیم ہستیوں کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ ان لوگوں نے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بنا لی، کاش ہم بھی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بہتر کرنے والوں میں ہو جائیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی آخرت بہتر کرنے کی فکر اور سوچ نصیب فرمائے۔ اس میں مدنی قافلے بھی ہیں، سفر کریں تو آخرت کی تیاری ملتی ہے، بار بار اجتماع میں آتے رہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں تو انشاءاللہ یہ ذہن بنتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔